أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله مولانا العظيم. آج درس قرآن کا رکوع پڑھا گیا، رکوع نمبر 29 سورہ بقرہ۔ بہت سارے آپ کو جو ہے آرٹیکل انفارمیشن آج کے گروپ میں جو ملی اس رکوع کے حوالے سے، وہ تمام ممبر سے ہم امید رکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی وہ اس کو پڑھے گا، کیونکہ ہم نے 11:30 تک درس کو کوشش کرنی ہے تاکہ ہم ذکر کے سیشن میں شامل ہوں۔ آج کی آیت 232 سے لے کر 235 آیتیں ہیں، اور یہ اسی طرح طلاق کے حوالے سے اور عورتوں کے معاملات کے حوالے سے انشاءاللہ اس میں بیان کیا جائے گا، اور بہت ساری احتیاط کی بھی ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکے۔ زیادہ تر پڑھنے والا ہم مغل بھائی ہیں اور سننے والی لیڈیز ہیں، تو بہت ساری چیزیں اسی لیے پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ آپ مطالعہ کریں، ضرور مطالعہ کریں، اور مطالعے کا شوق ہو۔ ہم نے آپ کو آن لائن طریقے سے بھی اور PDF طریقے سے بھی ہم نے مختلف کتابوں کو بھی شروع کیا ہے۔ رات کو بھی ہمارا ایک سیشن ہوا، ماشاءاللہ ممبر نے شرکت کی، کیونکہ اب اس کے ساتھ ترجمہ ہوگا تو مختلف کتابیں ہمیں پڑھنی پڑیں گی۔ یہ ہمارا اپنا اپنا ذوق شوق ہوگا، تو تاکہ ہمیں مسائل کا اور مختلف اس جو گروپ میں آپ کو بھیجے گئے تمام جو ہے ائمہ کرام کے
حوالے سے مسائل کا مختلف ٹاپک پر فائلز یعنی بھیجی گئی ہیں، تو اس کے بھی آپ نے ضرور مطالعہ کرنا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ ایک زوم پہ بھی آ جایا کرے، مجھے وہاں پہ بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، ممبر کے پاس ہوتی ہے، یعنی اگر نیٹ کا پیکج ہو ضرور اس پہ بھی آئیں، فائدہ زیادہ وہاں پہ بھی ہوگا۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو، وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، جب تم نے طلاق دی ہو النساء عورتوں کو یعنی اپنی بیویوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں۔ عدت کے بارے میں پچھلے رکوع میں بہت ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے، بہت سارے ممبرز کے ذہن میں ہوگی بات۔ فبلغنا، پہنچ جانا، بالغ ہونا، اس لیے بالغ ہونا کیوں کہتے ہیں؟ ایک عمر تک پہنچ جاتا ہے بچہ، بچی، لڑکا، تو اس کو بالغ ہونا کہتے ہیں۔ فبلغنا، بلغنا مطلب بلوغت، بالغ ہونا پہنچنا کے معنی میں، پہنچ جانا، قریب ہو جانا۔ اجلہن، اجل عدت کو بولتے ہیں، وقت کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اجل موت کو بھی بولتے ہیں، ان اجل اللہ، جب اجل ایک وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو اجل کیا ہے جی؟ ایک معنی بہت سارے مسائل کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب وقت، وقت ہے، عدت کا وقت۔ اجلہن، ان کی عدت، اپنی عدت۔ فلا تعذلوہن، تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں رکھ لو، ان ینکحن ازواجہن، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اپنی زوجیت میں روکے رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، دو آپشن بتا دیے گئے، پہلے بھی اس کا ذکر ہوا۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو۔ اچھا، یہ پچھلی آیتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کی آیت کیا ہے جی؟ 231 سے آگے۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، تو اے میکے والو، انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف۔ بعض مرتبہ طلاق اور اس کی عدت گزرنے کے بعد میاں بیوی کو سبق مل جاتا ہے، نصیحت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو کہتے ہیں آرام آیا ہی کہ نہیں، ٹھیک ہے جی، نصیحت ملی آ، کچھ تیڑے گزارا کیتا ہی نہ ہمیں، ٹھیک ہے جی، ناشتہ آپ ہی بڑھائی، روٹی آپ ہی پکائی، مزہ آئی، تو کیا ہوتا ہے جی؟ اور وہ از سرنو نئی زندگی شروع، یعنی اسی کو نہیں، کیا نہیں مطلب اسی کو دوبارہ کنٹینیو کرنا چاہیں، تو کیا ہو جی؟ کرنے کے لیے آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ طلاقیں 3 نہیں ہوئی تھی تو اس لیے شرعاً نیا نکاح جائز بھی تھا، اور عورت بھی اس پر راضی ہوئی تھی، لیکن اس عورت کے میکے والے خود ساختہ غیرت کی بنا پر اس سے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے سے روکتے تھے۔ یہ آیت اس غلط رسم کو ناجائز قرار دے رہی ہے۔ زیادہ تر ایسی ہوتا ہے، ہمارے پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں تیسرے بندے سے بچنا چاہیے جو دو میاں بیوی کے درمیان فتور ڈالے، غلط فہمی ڈالے، لڑائی جھگڑا ڈالے، وہ انسانی شیطان ہو یا شیطانی شیطان ہو، جو بھی ہو، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ میاں بیوی آپس میں اپنے معاملات فٹ کرنے کی کوشش کریں، سیٹ کرنے کی کوشش کریں، تیسرے بندے کو کچھ بھی نہ بتائیں ایسی باتیں جن سے آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑا بڑھنے کی ترتیب ہو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، باتوں کو نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کو جو انسان کے بندے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، جو نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ایمان بھی صحیح نہیں ہے، ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ وہ آگے سے متھے لگیں گے، جو جلنا کام کر اپنا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایمان دین کتنی جو ہے سمجھدار دیندار لوگ ایسے کام کر رہے ہوں، ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی، وہ تو معاملہ سیٹ کر لیتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں دین کو۔ ذالکم ازکا لکم اطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے، یعنی جو آپشن اچھے سے اچھا تھا اللہ نے تمہیں بتا دیا، طریقہ اس پہ عمل کرو گے
خود بھی سکون سے رہو گے، اوروں کو بھی سکون سے رکھو گے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی ہم کہتے ہیں تو نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ، تمہیں نہیں پتہ ہے بھائی، اللہ کو پتہ ہے جو اللہ نے کہا ہے، اللہ کا قانون، اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعہ۔ اب والدات کے بارے میں، جو والدائیں ہیں بچوں کی دودھ پیتے جو بچے ہیں، ان کے بارے میں اس آیت میں حکم کیا ہے جی؟ والوالدات، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی، حولین کا مطلب کیا ہے جی؟ پورے 2 سال، کاملینی پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو والدہ کا لفظ یہ ہے قرآن میں آیا جی، اماں، پاپا، مما، ممی، ماما، یہ کیا ہے؟ کوئی بے معنی سے لفظ ہیں، الٹے سیدھے لفظ ہیں، تو کوشش کرے قرآنی لفظ والدہ کتنا بہترین لفظ ہے، قرآن نے لفظ دیا ہے، تو آج سے کوشش کریں ہم والدہ کا لفظ بچوں کو سکھائیں کہ بار بیٹا والدہ کہنا ہے، دیکھو قرآن میں آیا ہے لفظ، اللہ نے والدہ کا لفظ دیا ہے، والد کا والد لفظ دیا ہے قرآن نے، تو قرآنی نام کیوں نہیں لیتے پاپا شپا؟ تو کیا ہے یہ الٹے سیدھے معنی، ان کا ترجمہ کریں آپ کو پتہ لگ جائے کیا مطلب بنتا ہے، کوئی مطلب بنتا ہی نہیں، یا تو الٹا سیدھا مطلب ہے۔ تو قرآنی نام ہم والدین کو پکاریں، اماں ابا بھی آتا ہے، اچھے نام ہے، امام حسن رضی اللہ کی انہوں نے اس کو پسند فرمایا، جو قرآن کی تفسیر ہے جو آتا ہے ایک جگہ کہ قرآن وقل لہما قولا کریما، والدین کے ساتھ اچھا کریم لفظ، اچھا لفظ بولو، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اماں ابا بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہاں سے وہ مل گئے، اور قرآن سے والد اور والدہ کاملین ان لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے، اس باپ پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں جی، طلاق کے احکام کے درمیان بچے کو دودھ پلانے کا ذکر اس مناسبت سے آیا ہے کہ بعض اوقات یہ مسئلہ ماں باپ کے درمیان جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن جو احکام جہاں بیان کیے گئے ہیں وہ طلاق کی صورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام حالات کے لیے۔ پہلی بات تو اس میں یہ واضح کی گئی ہے کہ دودھ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے، اس کے بعد ماں کا دودھ چھڑانا ہوگا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اگر ماں باپ بچے کی مسئلہ سمجھے تو پہلے بھی دودھ چھڑا سکتے ہیں، 2 سال پورے کرنا شرعاً واجب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کا خرچ اس کے شوہر یعنی بچے کے باپ پر واجب ہے، اگر نکاح قائم ہو تب تو یہ خرچ نکاح کی وجہ سے واجب ہے، اور اگر طلاق ہو گئی تو عدت کے دوران دودھ پلانا متعلقہ ماں پر واجب ہے، اور اس دوران اس کا نفقہ خرچہ مرچہ طلاق دینے والے شوہر پر ہے۔ عدت کے بعد نفقہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن متعلقہ ماں عدت کے بعد دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ یہ ترتیب سمجھ آ گئی جی۔ لا تکلف نفس الا وسعها، ہاں اگر کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، ماں کو بھی، باپ کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو جو ہے اپنے اپنے ترتیب سے کام کرنا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہے، سب کے معاملات ان کے اوپر ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے، یعنی ماں اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے دودھ نہ پلائے تو اسے مجبور نہ کیا جائے بھائی پلا پلا پلا۔ دوسری طرف اگر بچہ ماں کے سوا کسی اور کا دودھ نہ لیتا ہو تو ماں کے لیے انکار جائز نہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس صورت میں یہ انکار باپ کو بلا وجہ ستانے کے مترادف ہے، یعنی اس کو تکلیف ہوگی نا۔ اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیسا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کسی اور کا دودھ نہیں پیے گا بچہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اپنے دشمن کے جو ہے اپنے دشمن کے گھر میں دشمن کو، یعنی دشمن کیا تھا؟ عدو لی و عدو اللہ، موسیٰ دشمن ہے اللہ کا، موسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ فرعون دشمن، اور وہی ان کو قتل کرے گا، ان کی جو بادشاہت کو ختم کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام، تو وہ قتل کرنے کے در پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کے گود میں، ان کی بیوی کی گود میں، اور پھر اپنی ماں ہی کو بلا کے پیسے بھی ان سے لے کے دودھ پلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا حکم ہے، تو ماؤں کا پھر اپنا اثر ہوتا ہے جی۔ تو بچے کوشش کرتے ہیں، ہر کسی کا مطلب نہیں پیتا جی،
ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک قدرتی نظام ہوتا ہے. تو یہ ترتیب سمجھ آ گئی. ستانا نہیں چاہیے، تکلیف نہ دیں. پھر وہ آج کل ریڈی میڈ جو دودھ ہیں پھر وہ تو صحیح نہیں ہے نا، وہ کیا فائدہ ہے جی، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. یعنی اگر کسی بچے کا باپ زندہ نہ ہو تو دودھ پلانے کے سلسلے میں جو ذمہ داری باپ کی ہے وہ بچے کے وارثوں پر عائد ہوگی. یعنی جو لوگ بچے کے مرنے کی صورت میں اس کے ترکے کے حقدار ہوں گے، یعنی اس کا جو بھی مال وغیرہ ہوگا بچے کا ہوگا، انہی پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلانے اور اس کا خرچ برداشت کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں. چاچا ماما جو بھی ہیں اس کی ذمہ داری اٹھائیں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ساری سہولتیں اللہ نے دی ہیں. بہت سارے معاملات، مختلف معاملات پیش آتے ہیں، آئیں گے، آتے رہیں گے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. ٹھیک ہے جی، تو یہ تب ہوگا نا آپس میں کوئی بات چیت بھی ہوگی. بات چیت کوئی نہ کرنے دے، بیچ میں رکاوٹیں ڈال دے، تو پھر کیسے معاملہ حل ہوگا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انات سے دودھ پلواؤ، یعنی جو اس وقت ہوتے تھے مائی وغیرہ، دائی حلیمہ وغیرہ آپ سنتے ہیں، دائیاں ہوتی تھیں، اس ترتیب تھی نا اس وقت. تو آج کل تو یہ سسٹم نہیں ہے نا، آج کل تو ریڈی میڈ آ گیا، یعنی بازار کے دودھ شودھ بھی آ گئے، نیسلے شیسلے جو بھی ہیں. تو اس دور کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں صحابہ کرام کے سامنے قرآن آ رہا تھا، انہی کے مطابق تھوڑا سا ان کے اسٹائل کے حساب سے، رواج کے حساب سے مسائل بیان ہو رہی ہیں، لیکن یہ قیامت تک چلنے والے مسائل ہیں. اذا سلمتم تم بالمعروف، پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی انا کو بھلے طریقے سے دو، انسانوں کی طرح. اور واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح لائیو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ دیکھیں فرما رہے ہیں. سارے معاملات کتنے اچھی طریقے سے، ہر معاملہ، ہر کسی کے حقوق کا بیان فرما رہے ہیں. حقوق العباد کیسا کیسا، کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے رہا. والذین یتوفون منکم ویرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، یعنی مرد وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ، تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 4 اشہر وعشرا اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی، یعنی ان کی عدت کا بیان ہو رہا ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. پھر جب وہ اپنی عدت کو، یعنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں، ختم ہو جائیں 4 مہینے 10 دن، تو اپنے بارے میں جو کارروائی مثلاً دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، یعنی ان پر. ٹھیک ہے جی، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اور عدت کے دوران ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم. اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنایہ میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اشارتاً کنایتاً کچھ پیغام بھیجے جا سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ نکاح کا کہنا، پیغام بھیجنا اس عدت کے دوران بالکل بھی جائز نہیں ہے. وَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال دل میں لاؤ گے، لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ وعدہ مت کرنا. ٹھیک ہے جی، وعدہ تو ٹوٹ جاتا ہے، الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو. قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الکتاب اجلہ. اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ بھی مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، یعنی 10 دن اور 4 مہینے جب تک مکمل نہ ہو، اس کے بعد پختہ ارادہ تم نے کرنا ہے. سمجھ آئی بات؟
کیا نہیں سمجھ آئی؟ اللہ یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو. ایک جو عورت عدت گزار رہی ہو اس کو صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا اور یہ بات پکی کر لینا جائز بالکل نہیں ہے کہ عدت کے بعد تم مجھ سے نکاح کرو گی. البتہ اس آیت نے کوئی مناسب اشارہ دینے کی اجازت دی ہے جس سے وہ عورت سمجھ جائے کہ اس شخص کا ارادہ عدت کے بعد پیغام دینے کا ہے، یعنی وہ تیاریاں شیاریاں کرے. کوئی مثلا کوئی اتنا کہلوا دے کہ میں بھی کسی مناسب رشتے کی تلاش میں ہوں، یعنی یہ اشارتاً کنایتاً بات کی اس نے. ٹھیک ہے جی. تو یعنی یہ ایک دکھ درد کا مطلب وقت ہوتا ہے نا، اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بتایا بھائی. غم غم ہوتا ہے اس کو، غم میں غم تو سالوں بھی چلا جاتا ہے، لیکن ایک اتنا وقت اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر، تھوڑا سا وہ تھوڑا سا غم ہلکا ہو جائے گا، تھوڑا سا بھول بھلائیاں ہو جائے گا. لیکن ہمیشہ یاد رہنے والے تو کبھی بھولتے نہیں، یاد رکھا جاتا ہے، ان کے لیے دعا ہوتی رہتی ہے، مغفرت کی دعا، ان کے لیے سارے ثواب کیا جاتا رہتا ہے. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو واضح طور پر بیان ہیں. اس میں اپنے رسم و رواج شاج کو ہم ختم کیا کریں. ولا تعظموا واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروه. اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں. یہ تو ہوا جی آج کا ہمارا ترجمہ، اور کچھ تفصیلات بھی ہو گئی. اب کچھ ٹائم ہم جو ٹیکسٹ بھیجے گئے اسی کو کوشش کرتے ہیں آپ کو سنانے کی، تاکہ اسی کے اندر ریکارڈ بھی ہو جائے. یعنی 232 آیت جو ہے اس میں ترجمہ آپ نے سنا. اور اس آیت میں کیا ہے جی؟ کسی طلاق یافتہ عورت کو اس کے سابق شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے سے روکا جائے جب وہ عدت بیوی پوری کر چکے تو دونوں فریق رضامند ہوں. اس میں عدل و احسان اور عورتوں کے حقوق کی حفاظت کا درس ملا. آگے 233 آیت میں کیا ہے جی؟ یہ آیت بچے کے حقوق اور ماں باپ کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالتی ہے. دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. باپ پر خرچ کی ذمہ داری اور دونوں فریقین کو عدل و احسان کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر دودھ چھڑانا ہو تو باہمی مشورے سے ہو، اور اگر دوسری عورت سے دودھ پلوانا ہو تو مناسب معاوضہ دیا جائے، یعنی جس طرح صحابہ کرام کے دور میں ایسے ہوتا تھا. 34 نمبر آیت کیا ہے جی؟ اس میں یہ عدت وفات کا حکم ہے. شوہر کے انتقال کے بعد بیوی 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے گی. عدت کے بعد وہ نکاح یا دیگر معاملات میں خود مختار ہے بشرطے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو. یعنی اس میں یہ مختصر جو ابھی ہم نے سنا، مقصد کیا ہے؟ وہ اپنی اس عدت میں گھر میں رہے، جس گھر میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا وہاں سے ضرورت کے بغیر نہ بناؤ سنگار کرے، نہ میک اپ شیک اپ کرے. تو میک اپ شیک ویسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جہاں کرنا ہے وہاں کرتے نہیں، اور جہاں نہیں کرنا وہاں کرتے ہیں. تو اس کو چلو کسی بہانے مہندی شہندی لگانا اگرچہ یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ بعض دفعہ بالوں کو لگانا ضروری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ وہ بہرحال رات جو ہے اپنے گھر میں ہی اسی گھر میں گزارے، یہ بھی ہے. اور جو ایسا ایمرجنسی کام ہو، بیماری ہے، کوئی معاملات پیسوں کے ہیں، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے تو وہ جائے گی. کفیل اگر نہیں اس کا کوئی نمائندہ، اس کے ذریعے کام نہیں ہو سکتا، وہ مطلب علماء کرام سے مشورہ کر کے اتنی اجازت ہے، یعنی کہ وہ بستر بیٹھی رہے گی. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، پینشن وغیرہ کے معاملات اس طرح آتے رہتے ہیں، تو وہ جائے گی اتنے جلدی ہوئے واپس آئے گی اسی گھر میں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح اور فالتو آگے پیچھے جانا یہ وہ نہیں. اس دوران وہ کوشش کرے، اللہ اللہ کرے، بہت سارے جو ہے معاملات اللہ سے تعلق بڑھائے، یہ اس کے لیے بڑا اچھا موقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی.
35 نمبر آیت ہے۔ آیت عدت والی عورت سے نکاح کی نیت یا اشارہ کنایہ سے بات کرنے کا حکم دیتی ہے۔ صاف صاف نکاح کا وعدہ کرنا عدت کے دوران جائز نہیں۔ اللہ نیتوں سے باخبر ہے، اس لیے تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے یہ آیت جو ہے 232، اذا طلقتم النساء جب نازل ہوئی، جب کچھ لوگ اپنی مطلقہ بیوی کو دوسرا نکاح کرنے سے روکتے تھے، خصوصاً اپنے سابق شوہروں سے۔ اسلام عورت کو اختیار دیتا ہے کہ اگر وہ اور اس کا سابق شوہر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں اور نکاح شریعت کے مطابق ہو تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ یہ بات ان لوگوں کو سمجھائی گئی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ عورتوں پر ظلم نہ کریں۔ عورتوں کو حقوق کا خیال رکھنا اور ان کے نکاح کے معاملات میں ناحق مداخلت سے گریز کرنا۔ یعنی بین بن سکتے ہیں کہ نہیں، ایک ایک بین پہ لکھا ہو، ایک ایک آیت والوالدات یرضعن اولادہن، یہ سر آپ کو ٹیکسٹ آپ نے نکالے ہوئے گروپ کے اندر ٹیکسٹ، اس سے میں پڑھ رہا ہوں، وہ آپ نکال کے سامنے رکھیں۔ اور وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جتنے بھی آزاد خیال یہ وہ جو بین والے پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے جی، اپنا یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے جی، وہ جو انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے نا ڈرامے عورتوں کے، ان کو یہ ایک ایک آیت بینر بنا کے دکھانا چاہیے کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا، ان کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، نہ ان کو سمجھایا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، یہ آیت والدین کو بچے کی پرورش کے سلسلے میں ذمہ داریوں کی تقسیم کے اصول بتاتی ہے۔ ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے اگر مکمل رضاعت کرنا چاہے۔ باپ پر ماں کے کھانے پینے اور کپڑوں کا خرچ ہے، لیکن معروف حسب حیثیت اور عزت کے ساتھ ماں یا باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دینا جائز نہیں۔ اگر کسی وجہ سے ماں باپ دودھ چھڑانا چاہیں تو باہمی رضامندی اور مشورے سے کریں۔ اگر بچہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا ہو بچے کو تو اس کا معقول معاوضہ دینا لازم ہے۔ اس میں کیا پیغام ہے؟ شریعت میں بچوں کے حقوق اور والدین کی ذمہ داریاں بڑی باریکی سے بیان کی گئی ہیں، اور والدین کو ایک دوسرے کے ساتھ انصاف و شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ مزید 5 منٹ لیں گے ہم۔ والذین یتوفون منکم، تفسیر، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اسے 4 ماہ 10 دن عدت گزارنی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عورتیں جناب جو غیر محرم ہوتے ہیں نا رشتہ دار، ان کو کہتی ہیں آپ تشریف نہ لاؤ، اندر گھر میں نہ آؤ، اور باقی جو اس کے علاوہ ساری زندگی آتے رہو ملتے رہو۔ تو یہ پھر اس کا مطلب ہے غیر محرم کا رشتہ ان 4 مہینے میں کوئی الگ ہو گیا تو وہ تو غیر محرم ساری زندگی غیر محرم ہے نا، ان سے تو پھر اسی طرح کا پردہ ہونا چاہیے جو ان 4 مہینے 10 دن میں ہوتا ہے۔ تو اس سے اپنی طرف سے پھر نکالا ہوا ہے نظام۔ یہ عدت شوہر کے احترام اور رحم و محبت کے تقاضے کے تحت ہے، اس دوران وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ عدت کے بعد اگر وہ معروف طریقے سے خود کسی نکاح یا دوسرے فیصلے کی طرف بڑھتی ہے تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں۔ بیوہ کی عدت ایک سنجیدہ عبادت ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ صبر اور ادب سے ادا کی جائے، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی کے فیصلوں میں اسے خود مختار سمجھا جائے، ٹھیک ہے، نہیں بڑا بن بیٹھے ہر کوئی کہ بھائی نہیں نہیں ایسے ہوگا ایسے ہوگا، نہ وہ خود اختیار رکھتی ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم، عدت والی عورت سے نکاح کی بات کرنا صاف لفظوں میں جائز نہیں ہے، لیکن اشارہ کنایہ میں خواہش ظاہر کی جا سکتی ہے، جیسے مجھے آپ جیسی نیک عورت کی تلاش ہے، یہ ایک اور اشارہ ملا، پیچھے آپ نے تفسیر میں دیکھا وہ اور تھا، یا اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا۔ یہ 3 اشارے کی کنایت ان کی باتیں ہو گئیں۔ خفیہ وعدے نہیں کرنے چاہیے، نکاح کی بات عدت کے بعد ہی واضح طور پر کی جائے۔ اللہ نیتوں اور دل کی باتوں کو جانتا ہے، لہذا تقوی ضروری ہے۔ پیغام، شریعت نرمی کے ساتھ عدل سکھاتی ہے، نہ عورت کو زبردستی روکا جائے، نہ عدت میں بے حیائی ہو، سب کچھ اللہ کی حدود میں ہو۔ یہ باتیں ہو گئیں جی، بہت ساری مختلف تفسیروں کو بھی آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، اس میں بھی آپ کوشش کریں ہم جو ہے پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، جتنا ہو سکے بس میں قرآن دیکھیں کتنا واضح احکامات بیان کر رہا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یعنی کون سی جی؟ طلقتم النساء، جب صحابی نے اپنی بہن کو عدت کے بعد اس کے سابق شوہر سے نکاح کرنے سے روکا، قرآن نے اس رویے کی مذمت کرتے ہوئے حکم دیا کہ جب عورت اپنی عدت پوری کر لے تو اگر وہ اور اس کا سابق شوہر معروف طریقے سے نکاح کرنا چاہیں تو کسی کو حق نہیں کہ انہیں روکے۔ عورتوں کو نکاح میں آزاد چھوڑنا ایک شرعی حکم ہے، اور کسی ولی یا بہن بھائی کو عورت پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔
تفسیر ابن کثیر میں کیا ہے جی، اس آیت میں عورت کے ولیوں کی کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ عورت کی رضا کے خلاف نکاح سے نہ روکے۔ ولی نہ مطلب ہی نہیں کہ اپنا ہی اس پہ کیا ہے روب جمائے، اپنی زبردستی وہ کرے، بلکہ اس کی صرف وہ اس کا نمائندہ ہوگا۔ مرضی تو عورت مرد کی ہونی چاہیے، خصوصاً جب وہ اپنے سابق شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور دونوں میں صلح ہو چکی ہو۔ آگے وہی ہے تفصیل، بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے نیکسٹ ہمارا سیشن لنک آ چکی ہے گوگل میٹ کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ جو آپ کے احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو آپ کے مبارک احکامات ہیں اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اس تعلیمات کو ساری دنیا میں پھیلانے کی، عمل خود بھی کرنے کی اور ان سے بھی عمل کروانے کی یا اللہ توفیق عطا فرمائیے، ہمت بھی عطا فرمائیے کہ اس کو ہم سمجھ سکیں، صحیح عمل کر سکیں۔ یا آپ کے یا میرا اللہ مبارک احکامات ہیں یا اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی سب کو توفیق عطا فرمائیے، قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، تجوید کے ساتھ، آداب کے ساتھ رعایت رکھتے ہوئے پڑھنے کی، یا اللہ اس کو پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، قبول فرما لیجئے ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹ کو قبول فرمائیے، ساری دنیا میں ان کو قرآن کی، ذکر کی، دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ آپ اخلاص نصیب فرمائیے، اخلاص نصیب فرمائیے، تمام ہمارے جو کام ہیں ان کو پورا فرمائیے، ہماری اصلاح فرمائیے، روحانی اصلاح فرمائیے، ہمیں ذکر کی حلاوت عطا فرمائیے، ہمیں ذکر کی حلاوت عطا فرمائیے، اپنے ذکر سے ہمیں جوڑے رکھیے، رتب السان رکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی کھری محبت عطا فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا جو ہے، سنتیں آپ کی یا اللہ ہمیں پورا کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے آپ سے پر درود پڑھیں، درود شریف پڑھیں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، آپ کی محبت کا تقاضا یہی ہے، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وأہل بیتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔